السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کو خوش اور صحت مند رکھے۔ اللہ آپ کے مال میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ جل جلالہ آپ کو اور ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کل کہ انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو فضائل رمضان میں سے اپلوڈ کروں گا۔ تو آج فضائل رمضان کی پہلی حدیث ہے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ارشادات پر اللہ مجھے اور آپ کو اور سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر انشاءاللہ حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، فضائل رمضان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں محدثین کو اس کے بعض روایات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی بڑی اور اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے تاکید مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے
کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورا رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری سنت رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن مجید چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا وہاں اور موقع ملا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کاج کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینہ میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتمم بالشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر جماعت بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ سے فرض تو ساقط ہو جاتا مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکعت اولیٰ یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا تو کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سحم ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحری کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل المجہود تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھا کرتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔
بذل المجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بینی میں بذل المجہود اور وفات الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا اور ورنہ جن اکابر کا یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے۔ اللہ مجھے بھی اور سارے مسلمانوں کو ہمارے بزرگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک کو گزارا ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر ہم ساری احادیث پر عمل نہیں کر سکتے، ہماری وجہ سے، ہماری شیئر کرنے کی وجہ سے کسی نے اس پر عمل کر لیا، تو اس کے برابر اللہ جل جلالہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیکی کی بات کو پھیلانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ خود نیکی کرنے والا۔ تو اللہ سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔